بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ یہ آپ کے اردو کا پیریڈ ہے۔ پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بیٹا اپنی اردو کی ورک بک کا صفحہ نمبر 42 کھولیے۔ جی بیٹے، صفحہ نمبر 42 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آج کی تاریخ لکھیے، دن لکھیے۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ تفہیم عبارت چوہا اور مینڈک۔ یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی، یہ تو لگ رہا ہے کوئی گاؤں ہے اور اس میں یہ چوہا ہے اور اس میں یہ مینڈک ہے۔ یہ عبارت ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے سوالوں کے جوابات دیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ سندھ کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام زاہد تھا۔ زاہد زمینوں میں ہل چلاتا اور اناج اگاتا تھا۔ اس کے کھیت کے پاس ایک تالاب تھا جس میں ایک مینڈک رہتا تھا۔ تالاب سے تھوڑی دور ایک چوہا بھی رہتا تھا۔ دونوں کو وہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا، مگر دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ جیسے ہی کسی ایک کو موقع ملتا وہ دوسرے پر حملہ کر دیتا۔ آخر ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا، اگر ہمت ہے تو کھیت کے سامنے جو بڑا میدان ہے وہاں آ جاؤ۔ یہ سن کر چوہا بولا، کیا تم مجھے کمزور سمجھتے ہو؟ چلو آ جاؤ۔ دونوں میدان میں پہنچے اور لڑائی شروع کر دی۔ دور ایک درخت پر بیٹھی چیل ان دونوں کو کافی دیر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اڑتی ہوئی نیچے جھپٹی اور دونوں کو چونچ میں دبا کر لے اڑی۔ جی بیٹے، سمجھ آئی آپ کو کہانی؟ کیا تھا؟ سندھ کے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کا نام زاہد تھا۔ وہ زمینوں پہ ہل چلاتا تھا اور اناج اگاتا تھا۔ اس کے کھیت کے پاس ایک تالاب تھا، تالاب یعنی کہ پونڈ، جس میں مینڈک رہتا تھا، اور تالاب سے تھوڑی دور ایک چوہا بھی رہتا تھا۔ اچھا، دونوں کیونکہ نیبرز تھے، پڑوسی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کافی عرصے سے رہتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے وہ دونوں؟ جی، گندی بات کرتے تھے، ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ایک دن مینڈک نے چوہے سے کہا، اگر ہمت ہے تو کھیت کے سامنے جو میدان ہے وہاں آ جاؤ، وہاں آ کے کیا کرو؟ مقابلہ کرو۔ چوہے نے کہا، میں بھی تو کمزور نہیں ہوں، میں تم سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میں آ جاؤں گا۔ اب دونوں جناب کھیت کے سامنے جو میدان تھے وہاں پہنچے اور دونوں نے 1 2 3 کر کے لڑائی شروع کر دی۔ اب دونوں لڑتے رہے۔ اب دور درخت پہ کون تھا؟ ایک چیل بیٹھی تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ دونوں لڑنے میں بزی ہیں۔ وہ آئی اور ایک دم جھپٹا مار کے دونوں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جی، کہ اگر دو لوگ لڑائی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کسی تیسرے کو ہوتا ہے۔ آئیے صفحہ پلٹیے۔ جی بیٹے، اس صفحے پر بھی تاریخ لکھیے، دن لکھیے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، ڈیش کے چھوٹے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ پنجاب، سندھ یا بلوچستان؟ جی، سندھ کے چھوٹے گاؤں میں، تو سندھ کو سرکل کر دیجئے۔ اس کے بعد نمبر 2، کسان کا نام ڈیش تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ عمر تھا، فہد تھا یا زاہد تھا؟ جی، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں پیچھے سے، اس کا نام زاہد تھا، تو زاہد کو کیا کر دیں گے؟ سرکل کر دیں گے۔ پھر آئیے نمبر 3 پر، دور ایک ڈیش پر چیل بیٹھی تھی، مکان پہ، درخت پہ یا چوٹی پہ؟ جی، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ درخت پر چیل بیٹھی تھی، تو اس کو بھی سرکل کر دیں گے۔ اب اگلا سوال ہے بیٹے، دی گئی عبارت سے 4 اسم تلاش کر کے لکھیں۔ اسم پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن، یعنی کہ کوئی بھی نام۔ تو اس عبارت میں کون کون سے نام تھے ذرا دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے صوبے کا نام آ گیا سندھ، پھر کسان کا نام آ گیا زاہد، پھر مینڈک آ گیا، اس کے بعد چوہا آ گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 اسم ہو گئے ہمارے پاس، لکھ دیجئے وہاں پہ۔ اس کے بعد آئیے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، زاہد کون تھا اور کیا کام کرتا تھا؟ زاہد کون تھا؟ کسان تھا، اور کیا کام کرتا تھا؟ ہل چلاتا تھا۔ ویری گڈ، لکھ دیجئے۔ پھر سوال ہے بیٹے، چوہے اور مینڈک نے لڑائی کے لیے کون سی جگہ ملنے کا فیصلہ کیا؟
جی، کھیت کے سامنے میدان میں، شاباش۔ پھر سوال ہے چوہے اور مینڈک کی لڑائی سے کس نے فائدہ اٹھایا؟ کس نے فائدہ اٹھایا تھا؟ چیل نے، لکھ دیجئے۔ اور اس کے بعد آخری سوال ہے اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ شاباش، ٹھیک ہے بیٹا، تو اپنا کام صاف ستھرے طریقے سے کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے دوستوں سے مل کے رہیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔